بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 54ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے انتخاب از کریمہ سعدی علیہ الرحمہ۔ یہ صفحہ نمبر 40 کے بالکل نیچے میں ہے، بیچ میں ہے۔ تو یہ ہے انتخاب کے معنی آ چکا ہے، منتخب کرنا، چننا، اور کریمہ یہ ایک کتاب کا نام ہے اور اس کے مصنف سعدی ہیں، شیخ سعدی، تو اس لیے اس کتاب کو کریمہ سعدی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم ترجمہ ہوگا انتخاب از کریمہ سعدی علیہ الرحمہ۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی کتاب کریمہ سے انتخاب، تو یا کہیں کریمہ سعدی علیہ الرحمہ سے انتخاب۔ تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی شیرازی، جو گلستہ اور بوستہ اور دیگر مشہور کتاب کے مصنف ہیں، انہی کی کتاب کریمہ ہے۔ بہت ہی مختصر اور جامع کتاب ہے۔ اس کے اندر پند و نصائح کو اشعار میں پرو کر اکٹھا کیا گیا ہے، تو اس سے کچھ منتخب اشعار کو، ابواب کو یہاں شامل کیا گیا ہے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ان کریمہ ببخشائے برحال ماں۔ تو کریمہ یہ کریم کے معنی سخی کے آتے ہیں اور الف ندا کے لیے ہے، کریمہ اے کریم، اور ببخشائے بخشش فرما، ببخشائے کا ترجمہ ہوگا بخشش فرما، برحال ما ہمارے حال پر، کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ تو اسیر کے معنی قیدی اور کمند کے معنی پھانسا، یا کہہ لیں ہم جال جو ہوتا ہے اس کو کمند کہتے ہیں، اور ہوا کے معنی آتے ہیں نفسانی خواہش۔ تو اب پورے اشعار کا ترجمہ ہوگا اے کریم ہمارے حال پر بخشش فرما، کریمہ ببخشائے برحال ما، اے کریم ہمارے حال پر بخشش فرما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کیونکہ میں حرص و ہوا کے کمند فندے میں ہستم اسیر قیدی ہو چکا ہوں، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کیونکہ میں حرص و ہوا کے فندے میں قید ہو چکا ہوں۔ اے کریم ہمارے حال پر بخشش فرما، اس لیے کہ میں حرص و ہوا کے فندے میں ہوں۔ ندارم غیر استو فریاد رس، ندارم ہم نہیں جانتے یا ہم نہیں رکھتے، غیر استو تیرے علاوہ، فریاد رس کوئی فریاد سننے والا، ندارم غیر استو فریاد رس میں تیرے علاوہ کوئی فریاد سننے والا نہیں رکھتا، توئی عاصیاں را خطا بخش و بس، توئی یہ حسر کے لیے ہے، اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں تو ہی، اور عاصی عاصی کی جمع ہے گناہ گار، اور خطا بخش خطا معاف کرنے والا ہے، بس صرف توئی عاصیہ را خطا بخش و بس، بس تو ہی گناہ گاروں کا گناہ بخشنے والا ہے۔ نگہدار مارا ذراہ خطا، نگہدار بچا، اور مارا ہم کو ذراہ خطا غلطی کے راستے سے، نگہدار مارا ذراہ خطا گناہ کے راستے سے مجھ کو بچائے رکھ، خطا درگزار و ثوابم نما، قصور معاف فرما، درگزار کے معنی معاف فرما، و ثوابم نما اور سیدھا راستہ دکھا۔ تو ثواب کے معنی سیدھا اور نما کے معنی راستہ، تو ثوابم نما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ در ثنائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، زبا تابوت در دہاں جائے گیر، زبا کے معنی زبا، تابوت بوت یہ فعل مضارع ہے بودن سے، در دہاں دہاں کے معنی منہ، جائے گیر تو جا کے معنی جگہ اور گیر معنی پکڑنا، تو جائے گیر کا ترجمہ کریں گے موجود رہے، قائم رہے۔ زباں تابوت در دہاں جائے گیر، زباں جب تک منہ میں موجود رہے، جب تک منہ میں زبان موجود رہے، ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل پذیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دل پذیر رہے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پذیر یعنی دل پسند رہے گی۔ ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل پذیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میرے دل کو پسند رہے۔ حبیب خدا اشرف انبیاء، خدا کے حبیب اور انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، کہ عرش مجیدش بود متکا،
کہ جن کا کہ عرش مجید، عرش کے معنی عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، ساتویں آسمان کے اوپر ہے، اور شین ضمیر ہے، تو عرش مجید کا ترجمہ کریں گے عرش مجید، کہ عرش مجید بود متکا، کہ عرش مجید جن کا تکیہ گاہ بنا. تو یہ ہے عرش مجیدش بود متکا، کہ عرش مجید جن کا تکیہ گاہ بنا. تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا تھا معراج کا، تو اس میں بعض مفسرین کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش مجید تک آپ کی رسائی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے. سوار جہانگیر یکنا براق، تو سوار جہانگیر سارے جہاں کے آقا. تو سوار کے معنی سوار کے ہیں، تو جہانگیر کے معنی دنیا کو فتح کرنے والا. سوار جہانگیر یکنا براق، ایسے سارے جہاں کے ایسے سوار ہیں. سوار جہانگیر یکنا براق، سارے جہاں کے آقا براق کے سوار، کہ بگلش از قصر نیلی رواق، جو کہ نیلی چھت والے. قصر کے معنی محل، نیلی کے معنی نیلی، اور رواق کے معنی چھت کے آتے ہیں. تو قصر کے معنی محل، نیلی معنی نیلی، رواق معنی چھت، اور گزشتن سے بگزشت ہے کہ بگزشت از قصر نیلی رواق، جو کہ نیلی چھت والے محل سے گزر گئے. تو آگے ہے در صفت تواضع، عاجزی کی تعریف میں، یعنی جس کو ہم تواضع بولتے ہیں، حدیث میں اس کا ذکر ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں. تو تواضع مت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، کمتر سمجھنا، اور اس کی ضد آتی ہے تکبر. در صفت تواضع، عاجزی کی تعریف میں، دل اگر تواضع کنی اختیار، اے دل اگر تو عاجزی اختیار کرے، شود خلق دنیا ترا دوست دار، تو دنیا کی مخلوق تو اس کو دوست بنانے والی ہو جائے. تواضع بود مائے دوستی، عاجزی دوستی کا سرمایہ ہے، کہ عالی بود پایا دوستی، کہ اس سے دوستی کا درجہ اونچا ہوتا ہے. تواضع کند مرد را سرفراز، عاجزی انسان کا سر بلند کرتی ہے. تواضع کند عاجزی کرتی ہے مرد را انسان کو سرفراز سر بلند، عاجزی انسان کا سر بلند کرتی ہے. تواضع بود سرورا را تراز، عاجزی سرداروں کی علامت ہے. تراز کہتے ہیں علامت. تواضع بود سرورا را تراز، سواری عاجزی سرداروں کی علامت ہے. تواضع کند ہر کی ہست آدمی، جو کامل انسان ہوتا ہے، آدمی جو حقیقتاً آدمی ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، تواضع کند وہی تواضع کرتا ہے. تواضع کند ہر کی ہست آدمی، جو کامل انسان ہے وہی عاجزی کرتا ہے. نہ زیبت زمردم وجوز مردمی، انسان کو انسانیت کے سوا کچھ اور زیب نہیں دیتا. تواضع کند ہوشمند گزیں، تواضع جو ہوشمند ہے، عقل مند ہے، عاجزی کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے جو ہوشمند ہے. نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، میوے سے بھری شاخ زمین پر جھک جاتی ہے. یعنی یہ ہے کہ جس کے اندر جو بڑا ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہی اپنے آپ کو جھکاتا ہے، کمتر محسوس کرتا ہے. اور اس کی ایک نظیر یہ ہے کہ جو شاخ پھل سے لدا ہوا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بلند نہیں کرتا بلکہ جھکا دیتا ہے. تواضع بود حرمت افزائے تو، تواضع عاجزی تیری عزت بڑھاتی ہے. کند در بہشت بری جائے تو، اور بہشت بری کے معنی بلند، اور بلند بہشت میں، بلند جنت میں تیرے لیے جگہ بناتی ہے. تو یہ ہو گیا. اور تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر ان کا طرز یہ ہے کہ اگر کسی صفت کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی جو ضد ہوتی ہے اس کی مذمت بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہاں انہوں نے ایک صفت تواضع کی تعریف کی ہے، اور تواضع کی ضد تکبر، تو اس کی مذمت بیان کریں گے. اس لیے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، آدمی جب ایک چیز ذکر کرتا ہے اور اس کی ضد کو ذکر کر دیتا ہے تو وہ شے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. در مذمت تکبر، تکبر کی مذمت میں. تو تکبر یا غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اس کو کہتے ہیں. تکبر مکن زی نہار اے پسر، اے لڑکے تکبر ہرگز نہ کر اختیار، کہ روزی زدستش در آئی بسر،
کہ اس کی وجہ سے تو ایک دن سر کے بل آئے گا، درآئی آئے گا بسر سر کے بل، یعنی قیامت کے دن ہو سکتا ہے تکبر کی پاداش میں ہمیں سر کے بل گھسٹ کر جانا پڑے، کہ روزے زدستش درآئی بسر، کہ اس کی وجہ سے تو ایک دن سر کے بل آئے گا۔ تکبر زدانہ بود ناپسند، تکبر کو عقل مند ناپسند کرتا ہے۔ غریب آیت ای معنی از ہوشمند، ہوشمند سے یہ بات نادر ہوتی ہے۔ تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر کرنا جاہلوں کی عادت ہوتی ہے۔ تکبر نیابت ز صاحب دلاں، اہل دل تکبر نہیں کرتے ہیں، جو نیک دل والے ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تکبر عزازیل را خار کر، تکبر نے عزازیل کو ذلیل کیا تھا۔ تو عزازیل یہ ابلیس کا نام ہے، ابلیس یہ جنات تھا۔ تو جب یہ اس دنیا میں انسان نہیں تھے بلکہ جنات آباد تھے، تو اس وقت جناتوں میں ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا عزازیل۔ تو اللہ نے جب جناتوں نے بہت زیادہ خوریزی پھیلائی، اور جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ من یفسد فیہا، کہ وہ لوگ جو ہے زمین کے اندر فساد مچا رہے تھے اور آپس میں خوریزی کر رہے تھے، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، تو انہوں نے جو ہے جناتوں کو مار کر بھگا دیا جنگل بیابان کے اندر، اور اس عزازیل کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو یہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا اور اللہ کی بات کرتا تھا، عبادت کرتے کرتے یہ اللہ کا بہت مقرب بن گیا تھا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تکبر ہی کی وجہ سے اس نے انکار کیا تھا، اور اسی انکار کی وجہ سے، یعنی اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ تو یہ کہے تکبر عزازیل را خار کر، تکبر نے عزازیل کو ذلیل کیا، بزندان لعنت گرفتار کر، اور لعنت کے قید میں گرفتار کیا۔ تکبر بود مایہ مدوری، تکبر بدبختی کا سر چشمہ ہے۔ تکبر والاصل بدگوہری، تکبر بدذاتی کی جڑ ہے۔ چودانی تکبر چرامی کنی، جب تو جانتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ خطامی کنی و خطامی کنی، تو غلطی کرتا ہے تو خطا کرتا ہے۔ آگے ہے در فضیلت علم، علم بھی ایک اچھی صفت ہے، تو اس کی فضیلت بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر جاہلوں کی مذمت بیان کریں گے۔ بنی آدم از علم یابت کمال، تو کہہ رہے ہیں کہ انسان، بنی آدم سے مراد ہے انسان، بنی آدم از علم یابت کمال، انسان علم سے کمال حاصل کرتا ہے۔ نہ از حشمت و جاہو مال و منال، نہ کہ حشمت، حشمت کے معنی دبدبہ، نہ از حشمت و جاہ کے معنی عزت، اور مال کے معنی مال، اور منال کے معنی اسباب۔ تو یہ ہے، تو کہہ رہے ہیں بنی آدم از علم یابت کمال، انسان علم سے کمال حاصل کرتا ہے۔ نہ از حشمت جاہو مال و منال، نہ کہ دبدبہ مرتبے اور مال و اسباب سے۔ پر علم چوں شمع باید گداخت، علم کے لیے چوں شمع کے مانند باید گداخت پگھلنا چاہیے، کہ بے علم نہ تما خدا را شناخت، کیونکہ بغیر علم کے تو خدا کو نہیں پہچان سکتا، کہ بے علم اس لیے کہ تو بغیر علم کے خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ خرد مند باشد طلبگار علم، جو عقل مند ہے وہ علم کا طلبگار رہتا ہے، کہ گرم است پیوستہ بازار علم، کیونکہ علم کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ کسے را کہ شد در ازل وختیار، جو شخص ازل سے یعنی عالم ازل سے، کسے را کہ شد در ازل وختیار، جو شخص ازل سے صاحب قسمت ہوتا ہے، طلب کردن علم کرد اختیار، وہ علم حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ طلب کردن علم شد بر تو فرض، علم کا حاصل کرنا تو فرض ہے۔ دیگر واجب است از پیش قطع عرض، نیز اس کے لیے، دیگر کا ترجمہ نیز سے کریں گے، دیگر نیز واجب است از پیش قطع عرض، نیز اس کے حاصل کرنے کے لیے دنیا کا سفر کرنا واجب ہے۔ آگے ہے برو دامن علم غیر استوار، جا برو جا دامن علم غیر استوار،
علم کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے کہ علم ترساند بدار القرار، اس لیے کہ علم تجھ کو بہشت میں لے جائے گا۔ بیاموز جز علم گر عقلی، تو علم کے سوا اگر تو عقل مند ہے، اگر تو عقل مند ہے، میاموز جز علم، تو علم کے سوا کچھ نہ سیکھ، کہ بعلم بودن بود جاہلی، کیونکہ جاہل رہنا، بے علم بودن جاہل رہنا، بغیر علم کے ہونا ہے جاہل ہونا، بود جاہلی بڑی کم عقلی ہے۔